بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہل عقل کے تمام سامعین کو میری طرف سے بہت بہت خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی پوڈ کاسٹ کا موضوع نہایت دلچسپ ہے۔ عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ انسان نماز پڑھنے، پوجا پاٹ کرنے، حج ادا کرنے، زکوٰۃ دینے، تسبیح پڑھنے اور دوسرے نیک اعمال کرنے کے بعد جب جسمانی طور پر مر جاتا ہے تو وہ ایک ایسے مقام پر جاتا ہے جسے جنت کہا جاتا ہے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہاں نہریں ہوں گی، شراب ہوں گی اور انسان کے لیے حوروں کا انتظام ہوگا۔ یعنی یہ سب اس کے نیک اعمال کا صلہ اور اس کے کیے ہوئے کاموں کا پھل ہوگا۔ گویا جنت کو ایک ایسے انعام کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس کی خواہش اور لالچ میں انسان نیک اعمال کرتا ہے۔ لیکن جنت حقیقت میں کیا ہے؟ اور جنت میں موجود نہریں کیا ہیں؟ اہل عقل کی آج کی یہ پوڈ کاسٹ اسی موضوع کے بارے میں ہے۔ سنو، کیا کبھی تمہیں اپنے اندر ایک خالی پن محسوس ہوا ہے؟ جیسے کوئی چشمہ تھا جو کبھی بہتا تھا اور اب وہاں صرف ریت رہ گئی ہے۔ باہر سب کچھ چلتا رہتا ہے، کام، رشتے، روزمرہ زندگی، لیکن اندر ایک ایسا سوکھا پن ہوتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ وہ سوکھا پن دراصل ہمارے باطن کی ایک نشانی ہے۔ قرآن نے اسی کیفیت کے بارے میں ایک منظر بیان کیا ہے، جنت کی 4 نہریں۔ لیکن جن نہروں کو ہم نے ہمیشہ جسمانی موت کے بعد کہیں مستقبل میں ملنے والے ایک باغ کا حصہ سمجھا ہے، ان کا اصل مطلب کچھ اور ہے۔ آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے اور اسی مفہوم کو کھولیں گے۔ ایک سوال جو شاید ہر انسان نے کبھی نہ کبھی سوچا ہو، یہ جنت جس کا قرآن میں بار بار ذکر ہوتا ہے، نہریں، پھل اور سکون، کیا یہ واقعی جسمانی موت کے بعد کہیں دور آسمانوں میں ملنے والا ایک باغ ہے؟ روایتی فہم میں تو ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے، لیکن اہل عقل نظریے اور قرآن کریم کے گہرے لغوی مطالعے کے مطابق قرآن کا بنیادی موضوع باہر کی یا ظاہری دنیا نہیں بلکہ انسانی نفس ہے۔ نفس کے ایک معنی انسانی نفسیات اور تنفس یعنی سانس لینے کے سسٹم کے بھی ہیں۔ قرآن انسان کے بالغیب یعنی اس کے اندرونی منظرنامے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اسی گہرے فہم میں یہ 4 نہریں مرنے کے بعد ملنے والا کوئی دیومالائی جغرافیائی انعام نہیں، بلکہ ایک بیدار اور ہم آہنگ زندگی کے 4 اندرونی مقامات ہیں۔ الجنت معرفت اور روشن خیالی کا ایک پوشیدہ اندرونی باغ ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں ہمارے ذہن کے اندر ہم آہنگی، توازن اور بیدار شعور موجود ہوتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں قرآن المتقون کہتا ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنے ضمیر اور اخلاقیات کے ذریعے اندر سے ہوشیار اور خبردار رہتے ہیں۔ تو یہ نہریں کہاں سے آتی ہیں؟ قرآن نے یہ منظر کس طرح بیان کیا ہے؟ سورہ محمد کی آیت 15 میں اس کا ذکر کچھ یوں آتا ہے۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم۔ اس باطنی جنت کی مثال جس کا وعدہ اہل تقوی سے ہے، اس میں ایسی نہریں بہتی ہیں جو کبھی رکتی نہیں، صاف شعور کی نہریں، کبھی نہ بدلنے والی گہری بصیرت کی نہریں، دلکش سرمستی کی نہریں اور خالص مٹھاس کی نہریں، اور ان کے لیے وہاں ہر طرح کا ثمر اور ان کے اپنے شعور کی طرف سے ایک ڈھانپنے والی حفاظت ہے۔ غور کریں لفظ انہار پر، یہ صرف نہریں نہیں بلکہ ایک بہاؤ یعنی اندرونی فلو کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ جو انسان اس بہاؤ یا فلو کو محسوس کر رہا ہے وہی اصل میں جنت کو جی رہا ہے۔ یہ مستقبل کا وعدہ نہیں بلکہ ایک ممکن حال ہے، ابھی اسی لمحے کا۔ پہلی نہر پانی کی ہے، ایسا پانی جو کبھی رکتا یا سڑتا نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پانی یعنی ماں صاف شعور اور بیداری کی علامت ہے جو کبھی جمود کا شکار نہیں ہوتی۔ یہ وہ رہنمائی ہے
جو ہر مخلص متلاشی کو بغیر کسی امتیاز کے دستیاب ہے۔ یہ انسان کو صاف کرتی ہے، پروان چڑھاتی ہے اور اس چیز کو زندہ کرتی ہے جو اندر سے مردہ ہو چکی ہو۔ جو انسان سچائی سے کٹا ہوا ہو وہ اندرونی خشک سالی میں جیتا ہے، چاہے مال و دولت، عیش و عشرت اور نمود و نمائش کی ظاہری دنیا میں ہی کیوں نہ خرمست دکھائی دیتا ہو۔ یعنی وہی سوکھا پن جس کی بات ہم نے شروع میں کی تھی۔ بالکل وہی، لیکن جب شعور کی آزادانہ روانی شروع ہوتی ہے، ڈر، وراثتی سختی، تعصب اور اندھی تقلید سے آزاد ہو کر، تو اندر کا ویران صحرا دوبارہ زرخیز ہو جاتا ہے۔ یہی جنت کا پہلا مشاہدہ اور تجربہ ہے، اندرونی زندگی کی بحالی۔ دوسری نہر دودھ کی ہے، ایسا دودھ جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلتا۔ یہ کیسی نہر ہے؟ دودھ یعنی لبن، وجدان اور ضمیر کی خالص خوراک کی علامت ہے۔ دودھ انسان کی پہلی فطری اور غیر آلودہ خوراک ہے۔ اسی طرح انسانی فہم بھی اپنے ابتدائی مرحلے میں والدین، معاشرے، اساتذہ اور وراثتی روایات سے تشکیل پاتا ہے۔ یہ دراصل وہ گٹ فیلنگز ہیں جو ہمارے موروثی عقائد، جمع شدہ یادداشتوں، ماضی کے تجربات اور بچپن کی تربیت پر مبنی ہوتی ہیں۔ تو کیا یہ ابتدائی تربیت ہمیشہ درست ہوتی ہے؟ یہی سے روحانی پختگی شروع ہوتی ہے، جب انسان خالص خوراک کو نظریاتی آلودگی سے الگ کرنا سیکھ لے۔ یہ نہر اس علم کی علامت ہے جو خوف، جبر یا تقلید سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ غور و فکر، مشاہدے اور اپنی ذات کے ساتھ مخلصانہ مکالمے سے حاصل ہوتا ہے۔ جو اس نہر سے پیتا ہے وہ اپنی فکری گہرائی سے دستبردار ہوئے بغیر اپنی ذہنی، فکری اور شعوری پاکیزگی بھی محفوظ رکھتا ہے۔ تیسری نہر خمر یعنی شراب کی ہے، جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے۔ یہ لفظ سن کر تو ذہن الجھ جاتا ہے۔ یہ الجھن فطری ہے، کیونکہ دنیاوی نشہ ہوش کو دھندلا دیتا ہے اور فیصلے کو کمزور کرتا ہے۔ لیکن یہاں خمر ایک بلند بیداری کی کیفیت کی علامت ہے جو غرور، انا اور جدائی کے وہم کو تحلیل کر دیتی ہے۔ اس لفظ کا لغوی مطلب ہی ایسی چیز ہے جو ذہن کی حالت بدل دے۔ یہاں یہ اس زبردست ادراک کی بات ہے کہ وجود گہرائی سے آپس میں جڑا ہوا ہے۔ یعنی یہ کوئی جسمانی نشہ نہیں؟ نہیں، یہ معنی، حیرت اور گہرے شعور کا نشہ ہے۔ اس حالت میں سچائی محض ذہنی طور پر سمجھی نہیں جاتی، بلکہ اپنی ذات ہی کے اندر محسوس کی جاتی ہے۔ یہی وہ لذت ہے جو للشاربین یعنی اندر جذب کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور آخری نہر خالص اور صاف شہد کی ہے۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ شہد یعنی اصل، ذہنی ہم آہنگی اور اندرونی توازن کی مٹھاس کی علامت ہے۔ شہد صبر، تبدیلی اور اجتماعی ترتیب کے ذریعے وجود میں آتا ہے۔ یہ وہ مٹھاس ہے جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب سوچ، ضمیر، عمل اور وجود ایک ہی تسلسل میں جڑ جائیں۔ ایسا انسان پھر انتشار یا اندرونی ٹکراؤ میں نہیں جیتا۔ کڑواہٹ اس لیے ختم ہوتی ہے کیونکہ حقیقت کے خلاف مزاحمت ختم ہو جاتی ہے۔ لفظ اصل کی جڑ میں کیا ہے؟ کلاسیکی عربی لغات جیسے لسان العرب، تاج العروس اور لین کی لغت کے مطابق اصل ایک قدرتی طور پر پیدا ہونے والی مٹھاس ہے جس میں صفائی یعنی مصفائے، ہر آلودگی سے پاک ہونا شامل ہے۔ یہ ایک طویل عمل کا نتیجہ ہے، جمع کرنے اور تبدیل ہونے کا عمل۔ عرب اسے استعارتی طور پر گفتگو کی مٹھاس، کردار کی خوشگواری اور کسی عزیز اور دلپذیر چیز کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ اور شہد، یہ لفظ بھی اکثر ساتھ آتا ہے۔ کلاسیکی عرب اصل اور شہد میں فرق کرتے تھے۔ اصل عام شہد، جبکہ شہد وہ شہد ہے جو براہ راست چھتے میں اپنی خالص اور غیر نکالی گئی حالت میں پایا جاتا ہے۔ شہد کا مادہ حضور، گواہی اور براہ راست تجربے سے جڑا ہے۔
जैसे शहद की मक्खी अनगिनत फूलों से रस इकट्ठा करके एक खालिस मादे में ढालती है, वैसे ही नफ्स से बराह रास्त तजरिबात, गौर व फिक्र और मुशाहिदात जमा करता है, जिन्हें ज़मीर आहिस्ता आहिस्ता अंदरूनी हिकमत में बदल देता है, यानी तवील तदब्बुर और खुद एहतिसाबी से पैदा होने वाली पुख्ता हिकमत। आयत आगे कहती है कि उनके लिए हर तरह का समर है और उनके रब की तरफ से एक मगफिरत। इसका क्या मतलब हुआ? अल-समरात यानी अंदरूनी हम आहंगी के बहुत से समरा, सुकून, बसीरत, तवाजुन, हमदर्दी, इस्तेहकाम, गहराई और बढ़ता हुआ फहम। और मगफिरा अहले अक्ल के फ्रेमवर्क में अपने जहन और सोच का मुसलसल बातिनी इहाता, हिफाजत, शिफा और बिखराव, गुनाह और तहरीफ से आज़ादी की अलामत है, जो ज़मीर के साथ हम आहंगी से हासिल होती है। कमन हुआ खालिदुन फिन्नार वसुकू माअन हमीमन फ़क़त्तअ अमआअहुम। तो क्या ये इंसान उसके बराबर हो सकता है जो अंदरूनी आग में हमेशा के लिए फंसा रहे और जिसे ऐसा खोलता हुआ पानी पिलाया जाए जो उसकी तंग नजरी को टुकड़े टुकड़े कर दे? ये मंजर बहुत शदीद है। ये आग क्या है? अलनार यहाँ बिलगैब में बातनी यानी अंदरूनी तजाद, अना की कशमकश, बेचैनी, लालच, मुजाहमत और सच्चाई से अलहदगी की आग है। और माअन हमीमन यानी खोलता हुआ पानी उन तल्ख और नाकाबिले बर्दाश्त इदराकात की अलामत है जो वजाहत की रोशनी फैलने के नतीजे में जन्म लेते हैं। ये उबलती वजाहत उस लम्हे की है जब सच्चाई, ज़मीर और सख्त जांच की आग से गुजरकर शुऊर में इतनी वाज़े हो जाए कि मज़ीद वहम व गुमान की गुंजाइश ही बाकी न रहे। ये अंधा एतमाद और यकीन नहीं, बल्कि अंदरूनी मुशाहिदे के नतीजे में हासिल होने वाला अपना ही यकीन है। और फ़क़त्ता अमआअहुम यानी अंदरूनी दराड़, नफ्सियाती तोड़ फोड़ और मुंतशिर और तंग सोचों के बायस अपनी ही सोच में पैदा होने वाला गहरा शिगाफ। तो ये आयत दो अंदरूनी हकीकतों का तजाद बयान करती है। एक अंदरूनी खुराक, हम आहंगी और बाशऊर तरक्की की हकीकत, और दूसरी अंदरूनी जलन, बिखराव और ज़मीर से दूरी के नतीजे में जन्म लेने वाले दर्दनाक अजाब की हकीकत। तो क्या इसका मतलब यह है कि कुरान मजीद में मौजूद जन्नत का लफ्ज़ जिस्मानी मौत के बाद मुसलमानों को इनाम के तौर पर मिलने वाला कोई दियोमालाई बाग नहीं? क्या ये जन्नत अभी इसी लम्हे शूर की गहराइयों में अपनी बातनी हम आहंगी के जरिए हासिल हो सकती है? बिल्कुल, ये चार नहरें इंसानी हालत के इर्तिका की अलामत हैं। खुश्की से रवानी की तरफ, विरासती उलझन से हकीकी खुराक की तरफ, अना से कनारा कशी की जानिब और सोचों के टकराव से मिठास और हम आहंगी की तरफ। असल जन्नत वहीं शुरू होती है जहां ये नहरें इंसान की रूह में बहना शुरू हों। तो अगली बार जब तुम अपने अंदर खोखलापन और खुश्की महसूस करो, रुक कर पूछो, इस वक्त कौन सी नहर की रवानी बंद है? ख़वातीन व हज़रात, आपका ये पॉडकास्ट सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अहले अक्ल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो फ़ौरन ऐसा कीजिए। हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन मालूमात और नई वीडियोस बाकायदगी से आपकी खिदमत में पेश की जा सकें। इसके अलावा टिकटॉक पर हमारा चैनल अहले अक्ल फॉलो कीजिए और व्हाट्सएप पर भी अहले अक्ल चैनल को ज्वाइन कीजिए। हमारा इंग्लिश ब्लॉग पढ़ने के लिए www.ahleaql.com विजिट कीजिए। अल्लाह हाफिज।